خواب غفلت میں سوئے ہوئے مومنوں، خواب غفلت میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اما بعد. محترم ناظرین، پچھلے ویڈیو کے اندر اس بات کی وضاحت کی گئی کہ کسی بھی نیکی کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے، کسی بھی نیکی کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے، اور کسی بھی نیکی کو جو بظاہر چھوٹی ہو اسے چھوٹی نہیں سمجھنا چاہیے. کیونکہ اللہ رب العالمین کو کب کس بندے کی کون سی نیکی پسند آ جائے اور اس کی بخشش ہو جائے، کب کس بندے کی کون سی ادا پسند آ جائے اور اس کو جنت میں داخل کر دے، یہ کسی کو پتہ نہیں. لہٰذا ایک بندہ مومن کو چاہیے کہ وہ اللہ رب العالمین کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے، اللہ رب العالمین کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے جہاں روزمرہ کی زندگی میں بڑی بڑی نیکیوں کو کرنے کی کوشش کرے، اس کے ساتھ ساتھ چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو کرنے کی بھی کوشش کرے. مگر افسوس صد افسوس کہ آج ہماری اکثریت کا عالم یہ ہے کہ چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو کرنا تو دور کی بات، بڑی بڑی نیکیوں کو کرنے کے لیے ہمیں موسم کی ضرورت پڑتی ہے. رمضان المبارک کا انتظار کرنا پڑتا ہے. رمضان المبارک کا مہینہ آئے گا تو ہم نماز پڑھیں گے، رمضان المبارک کا مہینہ آئے گا تو ہم روزہ رکھیں گے، رمضان المبارک کا مہینہ آئے گا تو ہم تلاوت قرآن کا اہتمام کریں گے، رمضان المبارک کا مہینہ آئے گا تو ہم صدقات و خیرات کا اہتمام کریں گے، رمضان المبارک کا مہینہ آئے گا تو ہم تہجد کا اہتمام کریں گے. ان جیسی بڑی بڑی نیکیوں کو کرنے کے لیے ہمیں رمضان المبارک کا انتظار کرنا پڑتا ہے، ہمیں موسم کا انتظار رہتا ہے. حالانکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا، یا ابا ذر لا تحقرن من المعروف شیئا، کہ اے ابو ذر تم کبھی بھی کسی نیکی کو معمولی مت سمجھنا، تم کبھی بھی کسی نیکی کو حقیر مت سمجھنا، تم کبھی بھی کسی نیکی کو بظاہر چھوٹی ہونے کے باوجود چھوٹی مت سمجھنا. وَلَوْ أَن تَلْقَى أَخَاكَ بِوَجْهٍ طَلِيقٍ، اور ایک بات یاد رکھنا کہ تمہیں اگر اپنے بھائیوں کے ساتھ خندہ پیشانی کے ساتھ ملنا پڑے، مسکراتے چہروں کے ساتھ ملنا پڑے، تو ایسی صورت میں اس نیکی کو بھی معمولی مت سمجھنا، اس نیکی کو بھی حقیر مت سمجھنا، اور اس نیکی کو بھی چھوٹی نیکی مت سمجھنا. میرے بھائیوں، یہ حدیث مسلم شریف کی حدیث ہے. اس حدیث سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ کسی بھی نیکی کو ہمیں حقیر نہیں سمجھنا چاہیے، کسی بھی نیکی کو ہمیں کمتر نہیں سمجھنا چاہیے، کسی بھی نیکی کو ہمیں چھوٹی نیکی نہیں سمجھنا چاہیے. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ آج روزمرہ کی زندگی میں ہماری زندگی کے اندر کئی ایسی نیکیاں ہیں جو بظاہر اس نیکی سے وہ نیکیاں بڑی ہیں، لیکن پھر بھی ہم اسے رونتے چلے جاتے ہیں، ہم اس کو نظر انداز کرتے ہیں اور اس کو پس پش ڈال دیتے ہیں. انہی نیکیوں میں سے ایک نیکی یہ ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تعلیم دیا ہے کہ جب کوئی بندہ گھر سے نکلے تو دعا کا اہتمام کرے. ہم اس نیکی کو معمولی سمجھتے ہیں، ہم اس نیکی کو حقیر سمجھتے ہیں اور اس پر عمل نہیں کرتے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا خرج من بیتہ، کہ جب کوئی انسان اپنے گھر سے نکلے تو یہ دعا ضرور پڑھ لیا کرے، بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ. اگر کوئی انسان اس دعا کا اہتمام کرتا ہے، اس دعا کو پڑھتا ہے اور پڑھ کر اپنے گھر سے نکلتا ہے، تو ایسی صورت میں اسے کہا جاتا ہے ہدیت و کفیت و وقیت، کہ تیری رہنمائی کر دی گئی اور تیری مدد کے لیے اللہ رب العالمین کی ذات کافی ہے اور تجھے حوادث سے بچا لیا گیا. اور اس کا ایک دوسرا فائدہ یہ ہے وَتَنَحَّى عَنْهُ الشَّيْطَانُ، کہ جو انسان اس دعا کو پڑھ کر اپنے گھر سے نکلتا ہے تو ایسی صورت میں
نہ صرف یہ کہ اللہ رب العالمین ایسے بندوں کی مدد کرتے ہیں، ایسے بندوں کو حوادث سے محفوظ رکھتے ہیں، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایسے بندوں سے شیطان دوری اختیار کرتا ہے، شیطان دور ہو جاتا ہے۔ اور امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں ایک جملے کا اضافہ ہے، انہوں نے کہا ہے کیف لک برجل قد ہدی وکفی ووقی، کہ وہ شیطان دوری اختیار کرتا ہے اور اپنے ساتھیوں سے، دوسرے شیطان سے کہتا ہے کہ اس بندے پر تیرا بس کیسے چلے گا جس کے لیے اللہ رب العالمین کافی ہو گیا ہو، یا جسے اللہ رب العالمین حوادث سے محفوظ کر دیا ہو، جسے حوادث سے بچا لیا ہو، اور جسے اللہ رب العالمین نے رہنمائی کی ہو، اس بندے پر تیرا بس کیسے چلے گا۔ میرے بھائیوں، یہ حدیث ابو داؤد کے اندر بھی ہے، ترمذی کے اندر بھی ہے، اور اسی طرح نسائی وغیرہ کے اندر بھی یہ حدیث ہے۔ ہاں، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کے بارے میں کہتے ہیں ھذا حدیث حسن، کہ حدیث حسن ہے، اور امام البانی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو صحیح قرار دیے ہیں۔ میرے بھائیوں، اس حدیث سے معلوم ہوا کہ کوئی انسان اگر گھر سے وہ نکلتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ اس دعا کا اہتمام کرے، بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ اور اس کے کئی ایک فائدے ہیں، دنیاوی بھی فائدے ہیں اور اخروی فائدے بھی ہیں۔ وہ انسان شیطان سے محفوظ ہو جاتا ہے، حوادث سے محفوظ ہو جاتا ہے، اسی طرح اللہ رب العالمین اس کی مدد کے لیے کافی ہو جاتے ہیں، اللہ رب العالمین اس کی رہنمائی کرتے ہیں۔ لہٰذا چاہیے کہ ہم اس دعا کا اہتمام کریں، خود اس پر عمل کریں، اور اپنے بچوں کو اس کی تعلیم دیں، اپنے گھر والوں کو اس کی ترغیب دیں۔ اسی طرح ایک دوسری نیکی جسے ہم معمولی سمجھتے ہیں، نظر انداز کرتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ ہم جب گھر میں داخل ہوتے ہیں تو دعا کا اہتمام نہیں کرتے، گھر سے نکلتے ہیں تو دعا کا اہتمام نہیں کرتے، گھر میں داخل ہوتے ہیں تو بھی دعا کا اہتمام نہیں کرتے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما راوی حدیث ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا دخل الرجل بیتہ فذکر اللہ تعالی عند دخولہ وعند طعامہ، کہ جب کوئی بندہ گھر میں داخل ہوتا ہے اور اللہ رب العالمین کو یاد کرتا ہے، یعنی گھر میں داخل ہونے کی دعا پڑھتا ہے، اور کھاتے وقت بھی اللہ رب العالمین کو یاد کرتا ہے، یعنی کھانے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے، تو ایسی صورت میں قال الشیطان لاصحابہ، ایسی صورت میں شیطان اپنے دوستوں سے، اپنے ہمجولیوں سے کہتا ہے لا مبیت لکم ولا عشاء، کہ تمہارے لیے اس گھر میں جگہ نہیں، تمہارے لیے اس گھر میں کھانے کا انتظام نہیں۔ اور اس کے مقابلے میں اگر کوئی انسان گھر میں داخل ہوتا ہے اور دعا کا اہتمام نہیں کرتا، کھانا کھاتا ہے اور کھانے سے پہلے بسم اللہ کا اہتمام نہیں کرتا، تو ایسی صورت میں شیطان کہتا ہے اپنے ہمجولیوں سے، اپنے دوستوں سے ادرکتم المبیت والعشاء، کہ تمہارے لیے اس گھر میں رہنے کی جگہ بھی ہے اور تمہارے لیے اس گھر میں کھانے کا انتظام بھی ہے۔ میرے بھائیوں، یہ حدیث مسلم شریف کی ہے۔ اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ اگر کوئی انسان گھر میں داخل ہونا چاہے تو ایسی صورت میں اس کے دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے، دعا پڑھنا چاہیے، اور اس کے کئی ایک فائدے ہیں، کئی ایک فائدے ہیں۔ اگر کوئی انسان دعا پڑھ کے گھر میں داخل ہوتا ہے تو ایسی صورت میں شیطان اس کے گھر میں داخل نہیں ہو سکتا، شیطان اس کے گھر میں گھس نہیں سکتا، اور جس گھر میں شیطان داخل نہ ہو، جس گھر میں شیطان نہ گھس سکے، ایسی صورت میں اس گھر کا کیا کہنا اور اس گھر کے ماحول کا کیا کہنا۔ میرے بھائیوں، معلوم یہ ہوا کہ ہمیں گھر میں داخل ہوتے وقت دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے تاکہ شیطان ہمارے گھر میں داخل نہ ہو سکے، اور کھانے سے پہلے بھی بسم اللہ وغیرہ کا اہتمام کرنا چاہیے تاکہ ہمارے کھانے میں شیطان شریک نہ ہو سکے۔ فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً۔ میرے بھائیوں، اس حدیث کی روشنی میں علماء نے کہا ہے کہ گھر میں داخل ہونے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہا جائے گا، اور اس کے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یہ کہا جائے گا، یعنی سلام کہہ کر
بسم اللہ کہہ کر اور سلام اس کے بعد کہہ کر گھر میں داخل ہوا جائے گا۔ اس سلسلے میں جو ایک مشہور دعا ہے، اللہم انی اسألک خیر المولج و خیر المخرج، بسم اللہ ولجنا و بسم اللہ خرجنا وعلی ربنا توکلنا، اس دعا کے سلسلے میں محدثین کا یہ کہنا ہے کہ یہ حدیث دراصل ضعیف ہے، لہٰذا ضعیف حدیث پر عمل نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اس کے مقابلے میں یہی دعا بسم اللہ الرحمن الرحیم کہا جائے گا اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نے سلام کہہ کر گھر میں داخل ہوا جائے گا۔ میرے بھائیو، ایک اور نیکی جسے ہم نظر انداز کرتے ہیں، جس پر عمل نہیں کرتے یا جس کو حقیر سمجھتے ہیں، وہ یہ ہے کہ کھانے سے پہلے بسم اللہ کا اہتمام نہ کرنا، بسم اللہ نہ کہنا۔ بسم اللہ کہنے کی ترغیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، بسم اللہ کہنے کی تعلیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو دی ہے۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ راوی حدیث ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھایا کرتے تھے، اور ہمارا یہ طریقہ تھا، ہمارا یہ اصول تھا کہ ہم اس وقت تک کھانا شروع نہیں کرتے تھے جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابتدا نہ کر دے، نبی کریم شروعات نہ کر دے، اس وقت تک ہم شروع نہیں کرتے تھے۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھانے کے لیے بیٹھے ہوئے تھے تو اتفاق سے ایک بچی آتی ہے، اور وہ بچی ایسے آتی ہے گویا کہ اس کو پکڑ کے لایا جا رہا ہو، گھسیٹ کے لایا جا رہا ہو، اس کو دھکا دے کر لایا جا رہا ہو، اور وہ آتی ہے، آنے کے بعد کھانے میں ہاتھ ڈالتی ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ہاتھ کو پکڑ لیتے ہیں، اور اس کے تھوڑی دیر بعد پھر ایک بدو آتا ہے، گویا کہ اس بدو کو بھی پکڑ کے لایا جا رہا ہو، اس بدو کو بھی گھسیٹ کے لایا جا رہا ہو، اس دیہاتی کو بھی دھکا دے کر لایا جا رہا ہو، وہ بھی آتا ہے، آنے کے بعد کھانے میں ہاتھ ڈالتا ہے، کھانا چاہتا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ہاتھ کو بھی پکڑ لیتے ہیں اور کھانے سے روک دیتے ہیں، اور اس کے بعد ارشاد فرماتے ہیں ان الشیطان یستحل الطعام اللہ یذکر اسم اللہ علیہ، کہ بے شک شیطان کھانے کو اس طور پر حلال کرتا ہے کہ اس پر اللہ رب العالمین کا نام نہ لیا جائے۔ یعنی اگر کوئی انسان کھانے بیٹھتا ہے اور اس پر بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھتا ہے، اللہ رب العالمین کا نام نہیں لیتا ہے، تو ایسی صورت میں شیطان اس کے کھانے میں شریک ہو جاتا ہے، شیطان اس کے کھانے میں شامل ہو جاتا ہے، اور شیطان نے وہاں وہی طریقہ اختیار کیا کہ ایک بچی کو لایا جو کہ کھانے میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھا کرتی تھی، اس کو لایا اور اس کے ذریعے اپنے کھانے کو حلال کرنا چاہتا تھا شیطان، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ہاتھ کو پکڑ لیا، پھر اس کے بعد ایک عربی کو لے کے آیا، ایک دیہاتی کو پکڑ کے لے کے آیا، اس کے ذریعے وہ شیطان کھانا چاہتا تھا، کھانے کو حلال کرنا چاہتا تھا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فاخذت بیدہ، میں نے اس کے ہاتھ کو پکڑ لیا، اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا والذی نفسی بیدہ ان یدہ فی یدی مع یدہا، کہ بے شک شیطان کا ہاتھ ابھی بھی میرے ہاتھ میں ہے، بے شک شیطان کا ہاتھ ابھی بھی میرے ہاتھ میں ہے۔ میرے بھائیوں، اس حدیث کو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں جگہ دی ہے، یعنی یہ مسلم شریف کی حدیث ہے۔ اس حدیث سے بھی معلوم ہوا کہ اگر کوئی انسان کھانے سے پہلے بسم اللہ کا اہتمام نہیں کرتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں کہتا ہے، تو ایسی صورت میں اس کے کھانے میں شیطان شامل ہو جاتا ہے، شیطان شریک ہو جاتا ہے۔ اب کسی کو اس کا شعور ہو یا نہ ہو، کسی کو اس کا پتہ چلے یا نہ چلے، کہ کوئی اس کو محسوس کر سکے یا نہ کر سکے، حدیث میں ہے کہ شیطان شریک ہو جاتا ہے، بس شریک ہو جاتا ہے، ہمیں ماننا چاہیے اور کھانے سے پہلے بسم اللہ کا اہتمام کرنا چاہیے، اور اس نیکی کو بھی معمولی نہیں سمجھنا چاہیے، اس نیکی کو بھی حقیر نہیں سمجھنا چاہیے۔ اسی طرح ایک اور نیکی جسے ہم حقیر سمجھتے ہیں، جسے ہم معمولی سمجھتے ہیں یا جس پر عمل نہیں کرتے، وہ یہ ہے کہ دائیں ہاتھ سے کھانا، دائیں ہاتھ سے کھانا پینا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعلیم دی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو اس کی ترغیب دلائی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما راوی حدیث ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا اکل احدکم الطعام فلیأکل بیمینہ واذا شرب فلیشرب بیمینہ، کہ جب تم میں سے کوئی کھانا کھائے تو ایسی صورت میں چاہیے کہ وہ اپنے دائیں ہاتھ سے کھائے، اور جب تم میں سے کوئی پانی پیے
تو چاہیے کہ وہ دائیں ہاتھ سے پانی پیے۔ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ بِشِمَالِهِ وَيَشْرَبُ بِشِمَالِهِ، کیونکہ شیطان بائیں ہاتھ سے کھاتا ہے، شیطان بائیں ہاتھ سے پیتا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ حدیث بھی مسلم شریف کی ہے۔ اس سے بھی معلوم ہوا کہ انسان کو دائیں ہاتھ سے کھانا چاہیے، دائیں ہاتھ سے پینا چاہیے۔ اگر کوئی انسان دائیں ہاتھ سے نہیں کھاتا ہے، بائیں ہاتھ سے کھاتا پیتا ہے، تو ایسی صورت میں وہ شیطان کی مدد کر رہا ہوتا ہے، اور شیطان یہی طریقہ اختیار کرتا ہے، یا تو وہ بسم اللہ بلاتا ہے، یا اسی طرح وہ بائیں ہاتھ سے کھانے پینے لگاتا ہے۔ آج کتنے ایسے لوگ ہیں جو غیروں کی تقلید کرتے ہوئے، کفار کی تقلید کرتے ہوئے، مشرکین کی تقلید کرتے ہوئے، یہود و نصارہ کی تقلید کرتے ہوئے، اور ان ناچنے گانے والوں کی تقلید کرتے ہوئے بائیں ہاتھ سے کھانے پینے کو شان سمجھتے ہیں، بائیں ہاتھ سے کھانے پینے کو فیشن سمجھتے ہیں، بائیں ہاتھ سے کھانے پینے کو یہ آرٹ سمجھتے ہیں، اور یہ ترقی سمجھتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے دائیں ہاتھ سے کھائے پیے، اور بائیں ہاتھ سے ہرگز نہ کھائے پیے، کیونکہ یہ شیطان کا کام ہے، شیطان بائیں ہاتھ سے کھاتا پیتا ہے۔ اسی طرح ایک اور نیکی جسے ہم معمولی سمجھتے ہیں اور حقیر سمجھتے ہیں، جس پر عمل نہیں کرتے، وہ یہ ہے کہ جب ہم کھا رہے ہوں اور ایسی صورت میں کھاتے کھاتے کوئی لقمہ گر جائے تو ہم اسے نہیں اٹھاتے ہیں، نیکی نہیں سمجھتے ہیں، اس پر عمل کرنے کی کوشش نہیں کرتے۔ اسی طرح ہم کھانے سے فارغ ہونے کے بعد ہم اپنے انگلیوں کو صاف نہیں کرتے، ہم انگلیوں کو چاٹ کر صاف نہیں کرتے۔ اسی طرح ہم پلیٹ کو صاف کر کے نہیں کھاتے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا اکل طعاما لعق اصابعه الثلاث۔ حضرت انس رضی حدیث میں فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کھانا کھاتے تھے تو ایسی صورت میں اپنی انگلیوں کو 3 مرتبہ چاٹ لیا کرتے تھے۔ یہ 3 مرتبہ تخصیص کے لیے نہیں ہے کہ ہم بھی 3 مرتبہ چاٹیں، بلکہ یہ بتانے کے لیے ہے کہ کوئی انسان جب کھانا کھائے تو ایسی صورت میں لاسٹ میں انگلیوں کو صاف کر لیا کرے، چاٹ لیا کرے، اچھی طرح صاف کر لیا کرے۔ اسی طرح آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اذا سقطت لقمۃ احدکم فلیمت عنها الاذى ویأکلها، کہ جب تم میں سے کوئی کھا رہا ہو اور کوئی لقمہ یا کھانے کا کوئی دانہ گر جائے تو ایسی صورت میں اسے اٹھا لے اور صاف کرنے کے بعد اسے کھا لے، ولا یدعها للشیطان، اور اس کو شیطان کے لیے نہ چھوڑے، یعنی شیطان 3 حربوں کو اختیار کرتا ہے۔ ایک بسم اللہ کو بھلاتا ہے، اسی طرح بائیں ہاتھ سے کھانے پینے لگاتا ہے، اور ایک تیسرا یہ ہے کہ وہ لقمے کو گراتا ہے، کھانے کو گرواتا ہے، اور گروانے کے بعد وہ اسے کھانے کی کوشش کرتا ہے۔ راوی حدیث فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس بات کی بھی تعلیم دی ہے، ان نسلط القصع، کہ ہم اپنے پلیٹ کو صاف کر کے کھائیں۔ اگر کوئی انسان پلیٹ کو صاف کر کے کھاتا ہے یا انگلیوں کو اپنے صاف کرتا ہے یا اسی طرح جو کھانا گر جائے اسے اٹھا کر کھاتا ہے تو لوگ تعجب کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں، حیرت کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں، حیرت بھرے انداز سے دیکھتے ہیں کہ یہ انسان دیکھو لگتا ہے کبھی اس نے کھایا نہیں ہے، کبھی یہ چیز اس نے دیکھی نہیں ہے، کبھی یہ چیز ان کو نصیب نہیں ہوئی ہے، لہٰذا وہ اتنا چاٹ کر کھا رہا ہے، صاف کر کے کھا رہا ہے۔ یہ سوچ ہمارے اندر پائی جاتی ہے، حالانکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فَإِنَّكُمْ لَا تَدْرُونَ فِي أَيِّ طَعَامِكُمُ الْبَرَكَةُ، کہ تمہیں پتہ نہیں کہ اللہ رب العالمین نے تمہارے کھانے کے کس حصے میں برکت کو رکھا ہے۔ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے۔ میرے بھائیوں، اس حدیث سے ہمیں 3 چیزوں کا علم ہوا کہ ہمیں انگلیوں کو صاف کر کے کھانا چاہیے، اسی طرح برتن کو صاف کر کے کھانا چاہیے، یعنی مکمل پلیٹ کو صاف کر کے کھانا چاہیے، اسی طرح اگر کوئی کھانا گر جائے، لقمہ گر جائے تو ایسی صورت میں اسے اٹھا کر صاف کر کے اسے بھی کھا لینا چاہیے، اور اسے اپنے شان کے خلاف نہیں سمجھنا چاہیے کہ ہم اٹھا کر اگر کھائیں گے تو لوگ کیا کہیں گے، لوگ ہمیں تانا دیں گے، ہماری شان کے خلاف ہے، ہاں ہمارے اسٹیٹس کے خلاف ہے، لہٰذا اس طرح کی سوچ ہمارے اندر نہیں پیدا ہونی چاہیے۔ اسی طرح ایک اور نیکی جسے ہم معمولی سمجھتے ہیں، حقیر سمجھتے ہیں، وہ نیکی یہ ہے کہ جب کوئی انسان باتھ روم میں جاتا ہے تو دعا کا اہتمام نہیں کرتا،
جب کوئی انسان قضاء حاجت کے لیے جاتا ہے تو اس سے پہلے دعا کا اہتمام نہیں کرتا۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان هذه الحشوش محتضرۃ کہ بیت الخلاء قضاء حاجت کی جگہ دراصل یہ شیطان کی جگہ ہے، یہاں شیطان کا بسیرا ہے، یہاں شیطان رہتا ہے، وہ اس کی آمد گاہ ہے، وہ اس کی رہنے کی جگہ ہے۔ اب کوئی انسان جب وہ اس میں داخل ہو تو اسے چاہیے کہ وہ یہ دعا پڑھ لیا کرے اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو اس دعا کی تعلیم دی ہے، یہ امت کو یہ دعا سکھلائی ہے کہ جب کوئی بندہ بیت الخلاء کو جائے، قضاء حاجت کے لیے جائے، تو ایسی صورت میں اس دعا کو ضرور ضرور پڑھ لیا کرے۔ ہاں اس کے فائدے کئی ایک ہیں میرے بھائیوں، اس کے فائدے کئی ایک ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دیگر حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ وہ شیطان جب کوئی انسان وہاں جاتا ہے، خصوصاً ہماری ماں اور بہن جب اس میں جاتی ہے تو ایسی صورت میں وہ اس کو تکلیف پہنچانے کی کوشش کرتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا ہے کہ اگر کسی عورت کو استحاضہ کا خون آتا ہے تو یہ شیطان کی کچاکے کی وجہ سے ہے، یعنی وہ شیطان تکلیف پہنچاتا ہے جس کی وجہ سے وہ بیماری اس کو لاحق ہوتی ہے، کوئی نس پھٹ جاتا ہے جس کی وجہ سے وہ بیماری لاحق ہوتی ہے۔ لہٰذا ہماری اور ماں اور بہنوں کو چاہیے کہ وہ اس دعا کا ضرور اہتمام کرے، ایسے تو ہر ایک کو چاہیے کہ وہ اس دعا کا ضرور اہتمام کرے۔ میرے بھائیوں، اگر میں آپ سے یہ پوچھوں کہ آپ جب قضاء حاجت کے لیے جاتے ہیں تو دروازہ کیوں بند کر لیتے ہیں، تو آپ یہ کہو گے کیا مولوی صاحب بیوقوفانہ سوال ہے، بیوقوفانہ سوال ہے، یہ کوئی پوچھنے کی بات ہے؟ لوگوں سے بچنے کے لیے یا لوگوں سے پردہ کرنے کے لیے، لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہونے کے لیے ہم دروازہ بند کر لیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، تب میں یہ کہوں گا کہ بھائیوں کہ جب آپ لوگوں سے بچنے کے لیے، لوگوں سے پردہ کرنے کے لیے، لوگوں کے نظروں سے اوجھل ہونے کے لیے دروازہ بند کر لیتے ہیں تو ذرا اس کے بارے تو سوچو صحیح جو وہاں پہلے سے موجود ہے، یعنی شیطان وہ پہلے سے موجود ہے۔ اگر آپ دعا پڑھ کے نہیں جائیں گے، دعا کا اہتمام نہیں کریں گے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث اس دعا کو داخل ہونے سے پہلے نہیں پڑھیں گے تو ایسی صورت میں آپ انسان سے بچ تو جائیں گے دروازہ بند کر کے، لیکن شیطان سے نہیں بچ پائیں گے۔ وہ شیطان تو پورا نظارہ دیکھے گا، وہ نظارہ کرے گا۔ اور لہٰذا اگر آپ یہ چاہتے ہو کہ جس طرح ہم انسان کی نظروں سے اوجھل ہو جائیں، انسان کی نظروں سے بچتے ہیں، اسی طرح ہم شیطان کی نظروں سے بھی بچ جائیں، تو ایسی صورت میں اس دعا کا اہتمام کرنا چاہیے۔ دعائے رب العالمین ہم تمام لوگوں کو کتاب و سنت کی صحیح سمجھ عطا فرماوے اور اس کے مطابق عمل کی توفیق عنایت فرماوے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔